خوبصورت اور لطیف رابطہ ان دونوں آیات کا۔ عام رحمتوں والا اور خاص رحمتوں والا، اس کے بارے میں نہ سوچنا کہ یہ جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، کچھ لوگ طاقتور ہو گئے، کچھ صاحب اقتدار اور صاحب مال ہو گئے اور وہ کمزوروں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے حقوق غصب کر لیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں قتل کر ڈالتے ہیں، جبر و استبداد کرتے ہیں۔ اس رحمان و رحیم سے توقع نہ رکھنا کہ ان کا حساب نہیں لے گا، ان کو سزا نہیں دے گا۔ یہ اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک یوم حساب ہونا چاہیے۔ اگر کسی پر کوئی طاقتور ظلم کر دے اور اس کو انصاف نہ مل رہا ہو تو اس کے دل سے پوچھے کیا گزر رہا ہے۔ کل یا پرسوں میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، وہ اس کے یتیم بچے کو اور اس کی چھوٹی سی بچی کو لے کر عدالت کے سامنے احتجاج کر رہا تھا، پیٹ رہا تھا کہ میں خود بھی قتل کر سکتا تھا جس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، لیکن میں تو اس انصاف لینے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اس نے مجھے انصاف نہیں دیا۔ جب کسی مظلوم کو انصاف ملتا ہے تو اس کے دل کو جو تسکین ہوتی ہے فقط وہی جانتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کمزور ہو۔ اگر آپ یوم جزا کا تصور مائنس کر دیں اس کائنات میں سے تو یہ کائنات نعوذ باللہ بہت ہی غلط چیز بنائی گئی۔ جیسے بعض نہ سمجھنے والے لوگ ویسے پڑھے لکھے لیکن دین کے بارے میں ان پڑھ، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے کیسی دنیا بنائی ہے، ایک طرف ظلم ہو رہا ہے ایک طرف، کیونکہ ان کی نظروں میں صرف یہی دنیا ہے۔ اور یاد رکھیے 1/3 قرآن کی آیات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ان میں 3 میں سے ایک حصہ، 1/3 قرآن آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ کیوں؟ قیامت کے تصور پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، چونکہ قیامت کا تصور سیدھا رکھتا ہے بندے کو۔ اور بڑے غلط لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے قیامت کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیا۔ قیامت آئے گی لیکن تم تو پار ہو گئے، خلاف قرآن، خلاف قرآن۔ کیسے خلاف قرآن؟ ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ آیات ہیں کہ جو مشہور و معروف ہے، آپ سب نے سنی ہوئی۔ کون سی آیات؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سنی ہوئی ہے نا، بچپن سے سنی ہوئی۔ مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو کھلاتے ہیں، پھر کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کچھ جزا چاہتے، بدلہ چاہتے ہیں اس کا، حتیٰ کہ شکریہ بھی نہیں چاہتے تم سے، ہم تمہارے لیے تو کر رہے نہیں، تو اس کی خاطر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی آیت کسی کو آتی ہے؟ کیونکہ جنت یہیں پہ پکی ہو جاتی ہے۔ یہ جن کی زبان سے اللہ اس بات کو نقل فرما رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے، ان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بلا تکلف، کسی کو ترجمہ بھی آتا ہے اگلی آیت کا تو مجھے بتا دیں۔ سورہ دہر، سورہ انسان جسے کہتے ہیں، بسم اللہ۔ اس کے پہلے میں شرط سے ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن منہ بن جائیں گے۔ بسم اللہ بیٹھیے۔ اور اس کے پہلے میں شرط سے ہم ڈرتے ہیں۔ بالکل، ان صحیح بتایا انہوں نے، ان نخاف، بے شک ہمیں خوف آتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت اطہار۔
آج ان کے نام پر ان کے ماننے والوں کو لائسنس دیا ہوا، کھا جاؤ پی جاؤ، تمہیں تو کوئی پکڑے گا نہیں. تمہیں اگر فرشتہ کو لے کے جا رہا جو دوزخ میں، آگے سے مولا آ جائے. سبحان اللہ. مولا کوئی اللہ کی رائیول پارٹی ہے وہاں پہ سامنے. اس قسم کے دھوکے کھاتا ہی وہی ہے. اس کی سزا ہے جس نے اپنے رسول کی نصیحت نہیں سنی. قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا اس کی سزا ہے. جو رسول اپنے کی بات نہ سنے، جو اپنے اللہ کی بات نہ سنے، جو اپنے ائمہ کی بات نہ سنے اور خطیبوں کی بات سنی سنائی پہ چلے، اس کی سزا ہے. یہ جو فرما رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اگلی آیت میں انہی کی بات کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، ہمیں اپنے رب کی طرف سے خوف آتا ہے. کس کا خوف آتا ہے؟ یوما عبوسا قمطریرا، اس دن کا خوف آتا ہے جو بہت بھیانک ہوگا، جو بہت خطرناک اور ہولناک ہوگا. ہم اس سے ڈرتے ہیں. آپ کو بدل دیں قرآن کو، آپ بدل سکتے نہیں. ان کو پتا کسی نے جا کے پڑھنا نہیں ہے، لہذا دبی رکھو جو دب. اگر یہ بتا دیں گے تو پھر تو تھوڑی سی وہ نعرے کی انٹینسٹی میں کمی آ جائے گی. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یا رسول اللہ کو فرمایا گیا اے رسول ان کو بتا دیجیے، قل انی، بے شک میں، انا جب ہوتا ہے بے شک ہم، اور انی جب ہو تو ہوتا ہے بے شک میں. قل اے رسول کہہ دیجیے، ان کو بتا دیجیے، انی اخاف، مجھے خوف آتا ہے، میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی. اللہ کے قانون سے کسی کو استثناء حاصل نہیں. انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں رب کی معصیت کروں. رسول اللہ نے نہیں کرنی معصیت، لیکن قانون بتایا جا رہا ہے اس خالق حقیقی کا. ان کو آپ بتا دیجیے، کہہ دیجیے ان عصیت ربی، اگر میں معصیت کروں اپنے رب کی. کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. کس کو حق ہے کہ وہ کہے مجھے کوئی خوف نہیں قیامت کا، میں تو یوں پار ہو جاؤں گا خطیبوں کے چکر میں آ کے؟ کس کو حق بنتا ہے یہ کہے؟ جب قرآن میں خدا اپنے سب سے پیارے رسول کو کہہ رہے ہیں آپ ان کو بتائیے اگر آپ بھی کر دیں نافرمانی، آپ بھی ڈرتے ہیں، آپ کو بھی خوف ہے قیامت سے. کس کی مجال ہے وہ کسی کو کہے مجھے کوئی خوف نہیں قیامت کے؟ شاعریاں سن سن کے اور خطابتیں سن سن کے پار میں پڑے. نہیں ہے قرآن، ایسا نہیں ہے. اس لیے خدا بند عالم نے اس سورہ فاتحہ میں قیامت کے دن کا خاص تذکرہ کیا اور اس کا مالک اپنے آپ کو بتایا تاکہ پتہ چلے، انسان جب سوچے تو پتہ چلے گا وہ تو مالک ہے. سورۃ الفاتحہ خلاصہ ہے سارے قرآن. اب جب ایک بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، پھر وہ دیکھے خدا نے اس دن کے بارے میں کیا بتایا اپنی کتاب میں تاکہ پتہ چلے کہ وہ جس دن کا وہ مالک ہے وہ دن کیسا ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی آ جائیں گی آپ کے سامنے. اور اہل بیت کا پھر یہ فرمان بھی کہ ہم سے منسوب باتیں اس کے سائے میں رکھ کے قبول کریں. ایسا نہیں ہے خدا ایک بات کرے اور اس کا نمائندہ آ کے دوسری بات کر دے. یہ کوئی آج کل کے سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی طرح نہیں ہوتے جب دل کی ابھی میں چیٹنگ کر گیا. یہ اللہ کے پاکیزہ ترین، امانت دار ترین نمائندے ہیں. سب کچھ لٹا سکتے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے، دین پر حرف برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے قانون پہ حرف برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا جو معاشرے میں ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی جملے پر آج کی ہم بات کو تمام کرتے ہیں، فرمایا تھا جو کچھ ہو رہا ہے
دیکھ رہے ہو خدا کی حدود پامال ہو رہی ہے، دین کو خراب کیا جا رہا ہے، امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا، نہی عن المنکر نہیں کیا جا رہا، ایسی حالت میں مومن کو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرنی چاہیے، یا تو اس کو بدلے یا اس پہ مومن راضی نہیں رہ سکتا۔ یہ امام حسین عین قرآن بات کرتے، لیکن عرض کیا میں نے کہ انسان کو سنجیدگی چاہیے۔ آج کا جو درس ہے وہ یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ ایک نقطہ جو میں